بڑا عجیب واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ واقعہ ہے ایک آدمی کا جس کا نام محمود ہے. محمود یہ نوجوان ہے اور دین پر استقامت کرنا چاہتا ہے، دین پر قائم رہنا چاہتا ہے، دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا نفس اور شیطان اسے دین پر عمل کرنے اور استقامت کرنے نہیں دیتا. ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور عالم سے کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے اور میں دین پر قائم رہنا چاہتا ہوں، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، میں اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پا رہا. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو. میں یہ استقامت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پاتا. اس بزرگ نے اس نوجوان کو دیکھا، محمود کو، اور ایک عملی نسخہ بتایا، اسے ایک عملی نسخہ بتایا. یہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے، اس نسخے پر اگر آپ عمل کریں گے، ہم سب عمل کریں گے، تو کچھ عرصے کے بعد ایک تبدیلی ہم اپنے اندر محسوس کریں گے. اگر اس نسخے پر عمل کریں گے، اگر آپ کی فجر کی نماز پابندی نہیں ہے آپ کے اندر، فجر کی نماز آپ کی نکل جاتی ہے، تو آپ کی فجر کی نمازیں درست ہوں گی. یہ ایک تجربے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا نسخہ ہے یہ، اور انشاءاللہ آپ اپنے اندر بڑی تبدیلی محسوس کریں گے. اس بزرگ نے اس نوجوان سے کہا جب تم سونے لگو تو زبان ہلائے بغیر دل سے کہو، زبان ہلائے بغیر دل سے کہو اللہ ناظری، اللہ راقبی، اللہ شہید علی. اس کا ترجمہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا نگران ہے، اللہ مجھ پر گواہ ہے. یہ تین الفاظ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا نگران ہے، اللہ مجھ پر گواہ ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا نگران ہے، اللہ مجھ پر گواہ ہے. زبان ہلائے بغیر یہ الفاظ کہتے رہو، دل سے کہتے رہو یہاں تک کہ تمہیں نیند آ جائے، اور اس نسخے پر عمل کرو، اور 1 سال کے بعد واپس آنا. اور پھر وہ نوجوان جو ہے اس نسخے پر عمل کرنے لگا. زبان ہلائے بغیر وہ یہ الفاظ دہراتا تھا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا نگران ہے، اور اللہ مجھ پر گواہ ہے. جب بھی کوئی نیکی کرتا تو کہتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا نگران ہے، اللہ مجھ پر گواہ ہے. جب کوئی گناہ کرنے لگتا ایک عرصے کے بعد، یہی عمل کرنے کے بعد، مسلسل عمل کرنے کے بعد، جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا تو کہتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا نگران ہے، اللہ مجھ پر گواہ ہے. تو وہ گناہ جو ہے نا باز ہو جاتا اس گناہ سے. یہ عمل مسلسل کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آتی گئی، بہتری کی طرف وہ چلا گیا. پھر 1 سال کے بعد وہ لوٹ آیا تو اس بزرگ نے کہا اب اسے وہ اپنا مستقل عمل بنا لو، جب تمہاری حالت درست ہوئی ہے تو دوا تمہارے پاس جو ہے نا ہے، اب اس پر عمل کرتے رہو. پھر ایک دن اس نوجوان نے ایک خواب دیکھا کہ وہ صحرا میں گم ہو گیا ہے اور بھٹک گیا ہے. خواب میں دیکھا کہ صحرا میں گم ہو گیا اور بھٹک گیا، اور کہیں سے بھی اسے راستہ نہیں مل رہا. پھر کچھ دیر کے بعد ایک دستہ اسے نظر آیا جو گھوڑوں پر سوار تھا، گھوڑوں پر سوار ایک دستہ نظر آیا. وہ دستہ اس کے پاس رکا، اور اس دستے سے میں سے ایک بزرگ، نورانی چہرے والا ایک بزرگ اترا اور اس محمود کے پاس گیا اور محمود سے کہا اے محمود اٹھو، تمہاری منزل مصر ہے. اے محمود اٹھو، تمہاری منزل مصر ہے، تم تاتاریوں کو شکست دو گے. آپ کو معلوم ہے تاتاری جب اٹھے تو جہاں سے اٹھے ان کے قدم جو ہے نا یہاں پر آ کے رکے. یہ سارے ممالک فتح کرتے گئے، صرف ان کا نام جو ہے نا کہ لشکر آ رہا ہے، تاتاری آ رہے ہیں، صرف ان کا نام سن کر فوجوں کی فوجیں ہتھیاریں ڈال دیتی تھی. کوئی فوج ایسی نہیں تھی جو ان کا مقابلہ کر سکے. بغداد میں پہنچ کے آپ سب کو معلوم ہے کہ تاتاریوں نے کیا کیا تھا. اٹھو، مصر جاؤ، تم تاتاریوں کو شکست دو گے، مصر تمہاری منزل ہے. وہ ہڑبڑا کے خواب اٹھتا ہے نیند سے اور پھر ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے. اس عالم کا نام ہے العز بن عبد السلام. بڑا معروف عالم ہے، بڑی کتابیں ہیں ان کی، آج بھی موجود ہیں. العز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے.
بزرگ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اس خواب کا مطلب کیا ہے، لیکن تم مصر جاؤ، وہاں پر تمہارا کوئی کام ہے، وہاں سے تمہارا کوئی کام ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی کام لے گا۔ وہ آدمی مصر جاتا ہے، وہ نوجوان جس کا نام محمود ہے مصر جاتا ہے، فوج میں بھرتی ہوتا ہے، پھر بہت جلدی وہ وہاں کا بادشاہ بن جاتا ہے، اور تاریخ میں اس کا نام اس محمود کا نام ہے الملک المظفر، سیف الدین قطز، سیف الدین قطز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس قطز کے دور میں تاتاری مصر پہ حملہ کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر فلسطین کے قریب، مصر سے پہلے فلسطین کے قریب ایک جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں تاتاریوں کو، یہ واحد شخص ہے جو تاتاریوں کا حملہ روکتا ہے اور تاتاریوں کو شکست دے دیتا ہے۔ سیف الدین قطز کو بنانے والی کیا چیز تھی؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ پر نگران ہے، اللہ مجھ پر گواہ ہے۔ ایک ایسی چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا 20% باہر ہے، ہم اس کو سنوارنے پر پورا زور لگا دیتے ہیں۔ 80% جو اندر ہے وہ مجھے خود نظر نہیں آ رہا، مجھے خود نظر نہیں آتا، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ لیکن الرقیب اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ اس 80% کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو درست کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ الرقیب کو زندہ کیا جائے۔ الرقیب اگر زندہ ہو گیا تو پھر وہ کرشمے دیکھے گا انسان، وہ معجزے ظہور پذیر ہوں گے جس کا اسے خود خیال نہیں ہے۔